السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسمو امیر نے صومالیہ کے صدر سے تعزیت اور اسپین کے بادشاہ کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ قطر اپنی فعال سیاسی اور انسانی سفارتی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 1,25,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اور قراباخ میں فائر بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں اور اسے مستحکم کرنے کے لیے روس اور ترکی کوششیں کر رہے ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرماجو کے نام وہاں کے ایک سابق وزیر اعظم علی خلیف گلیر کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسمو امیر نے اسپین کے بادشاہ شاہ فلپ ششم کے نام برقی پیغام میں انہیں ان کے ملک کے قومی دن کی مبارکباد دی ہے۔ اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے صومالیہ کے صدر سے وہاں کے ایک سابق وزیر اعظم کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے اور اسپین کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کی مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ صومالیہ کے وزیر اعظم جناب محمد حسین روبلی کے نام وہاں کے ایک سابق وزیر اعظم کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے مملکت اسپین کے وزیر اعظم جناب پیڈرو سانچیسی کو ان کے ملک کے قومی دن کی مبارکباد دی ہے۔ دوحہ فورم نے ٹیکنالوجی، سیکیورٹی اور سوسائٹی کی انڈین کانفرنس میں ریسرچ کی آبزرور فاؤنڈیشن کے ساتھ پارٹنرشپ کا اعلان کیا ہے۔ یہ کانفرنس ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے آج منعقد ہو رہی ہے۔ دوحہ فورم کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر محترمہ لولوا الخاطر نے کہا ہے کہ آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے دوحہ فورم میں نہایت ایکٹیو اور فعال انداز میں حصہ لے رہی ہے اور اس کے نتیجے میں بہت گہرائی کے ساتھ متنوع اور مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کے مواقع ملے ہیں۔ قطر نے کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی عرب تنظیم قائم کرنے کے سمجھوتے میں شمولیت کی دستاویز عرب لیگ کے سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی ہے۔ عرب لیگ میں قطر کے مستقل مندوب سفیر ابراہیم بن عبدالعزیز السہلاوی نے عرب لیگ میں معاہدوں اور بین الاقوامی قانون کے ادارے کے ڈائریکٹر سفیر ایہاب مکرم کی موجودگی میں وہاں یہ دستاویز جمع کرائی ہے۔ سوڈان میں امن کی بحالی کے لیے قطر کا کردار بہت نمایاں ہے، اور سوڈان کی تحریک عدل و مساوات کے پولیٹیکل سیکریٹری جناب نہار عثمان نہار نے ان کے ملک میں امن کی بحالی کے لیے سوڈانی عوام کی جانب سے قطر کے امیر، حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا ہے، اور کہا ہے کہ تعمیر و بنا کے شعبے میں جنگ کے اثرات کو ختم کرنے اور متنازع علاقوں کو دوبارہ ملک کا محفوظ اور پرامن خطہ بنانے کے لیے قطر کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ سوڈان میں بحالی امن کے لیے قطر کی کوششیں نہایت حقیقت پسندانہ اور سچے بھائی چارے پر مبنی ہیں تاکہ وہاں جامع امن اور استحکام بحال ہو جائے۔ سوڈان کے لیے قطر کی مدد و حمایت اسی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ بہت سے دوسرے شعبوں میں بھی قطر کا کردار بہت نمایاں ہے۔ قطر الخیریہ یعنی قطر چیریٹی نے سوڈان میں کڈنی ڈائلسس کا ایک بڑا سینٹر بھی قائم کر دیا ہے۔ سوڈان کی وزیر مالیات
ڈاکٹر ہبہ محمد علی نے سوڈان کے لیے قطر کے اس کردار کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ واضح رہے کہ کڈنی ڈائلسس کا یہ سینٹر سوڈان کے بڑے مراکز میں سے ایک ہے اور یہ سوڈان کی تمام ریاستوں میں موجود سینکڑوں ہیلتھ سینٹرز میں ایک بہت اہم اضافہ ہے۔ اب اس وقت مختلف ریاستوں خاص طور پر دارفور ریاست میں متعدد نئے سینٹرز اور مراکز بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت نے آج اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے مزید 206 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 198 مریض اب شفا یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 1,25,176 ہو گئی ہے۔ قطر تو اپنے ہاں اس وبا پر قابو پانے کے لیے بڑی کامیابیاں حاصل کرتا جا رہا ہے، لیکن باہر کی دنیا میں کورونا وائرس پھیلتا ہی جا رہا ہے اور اس وائرس سے ہلاک اور متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس وقت اس وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 2 ملین کے قریب ہو گئی ہے، جبکہ دنیا میں متاثرین کی تعداد اب 37 ملین سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ اس وائرس کے دوبارہ پھیل جانے کی وجہ سے دنیا کے متعدد ملکوں نے پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ جن علاقوں میں اس وائرس کا پھیلاؤ بہت تیز ہے وہاں قرنطینہ اور تنہا کر دینے کے اقدامات میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ کورونا کی دوسری لہر شروع ہونے کے بعد یورپ کے متعدد ملکوں میں روزانہ متاثر ہونے والوں اور مرنے والوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ جرمنی کی چانسلر نے متنبہ کر دیا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں اس تعداد میں استحکام نہ آیا تو ملک میں نئی پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ اس تشویشناک صورتحال میں یورپ کے بیشتر شہروں میں کرفیو اور نئی بندشیں لگائی جا رہی ہیں۔ یونائیٹڈ کنگڈم میں وہاں کے وزیر اعظم نے ایوان نمائندگان کے سامنے ایک نئی اسٹریٹجی اور حکمت عملی رکھ دی ہے۔ چین کئی مہینوں بعد اجتماعی ٹیسٹوں کی سب سے بڑی مہم شروع کر رہا ہے۔ شینگ ڈاؤ شہر میں 9 ملین سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جہاں 6 نئے متاثرین کا انکشاف ہوا تھا اور یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ وہاں یہ وبا دوبارہ ظاہر ہو رہی ہے۔ قابض اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں بیت لحم کے مغرب میں مزید سینکڑوں رہائشی یونٹ تعمیر کرنے کی منظوری دے دی ہے اور ان تعمیرات کی منظوری ایسے وقت میں دی گئی ہے جبکہ امارات گزشتہ مہینے 2 طرفہ تعلقات قائم کرنے کے بعد اسرائیل کے ساتھ تعاون کے مزید سمجھوتوں پر دستخط کر رہا ہے۔ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک وفد تشکیل دیا ہے جو جنوبی سرحدوں کے تعین کے لیے قابض اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرے گا۔ یہ مذاکرات آئندہ بدھ کے روز شروع ہونے والے ہیں۔ لبنانی اور اسرائیلی وفدوں کے درمیان براہ راست یعنی ڈائریکٹ ہونے والے ان مذاکرات میں اقوام متحدہ کا نمائندہ اور امریکی ثالث بھی موجود ہوگا۔ اقوام متحدہ اور امریکہ کے ذریعے دونوں فریق سرحدوں کے تعین کے ایک سمجھوتے تک پہنچ چکے ہیں اور اب ان مذاکرات میں اس سمجھوتے کو نافذ کرنے کے وسائل زیر بحث آئیں گے۔ لیبیا کے بارے میں وہاں اقوام متحدہ کے مشن نے اعلان کیا ہے کہ جامع سیاسی اور فوجی مذاکرات دوبارہ شروع کیے جا رہے ہیں تاکہ ملک میں انتخابات اور نئے اداروں کا قیام عمل میں لایا جا سکے اور گزشتہ کئی سالوں سے جاری کشمکش کو ختم کیا جا سکے۔ اس اثناء میں تیل کے قومی ادارے نے اعلان کیا ہے کہ دارالحکومت طرابلس کے جنوب میں واقع الشرارہ آئل فیلڈ سے پروڈکشن دوبارہ شروع کرنے کا ایک سمجھوتا ہو گیا ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان متنازع علاقے کاراباخ میں
فائر بندی کی خلاف ورزی کے دو طرفہ الزامات سامنے آئے ہیں اور اس وقت اس فائر بندی کے استحکام کے لیے روس اور ترکی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس اثناء میں آرمینیا کے وزیر خارجہ زہراب مناٹاساکانیہ ماسکو میں متعدد روسی اہلکاروں کے ساتھ اس ریاست کے تصفیے کے وسائل پر بات چیت کر رہے ہیں۔ بحر روم کے مشرقی علاقے میں کشیدگی کے دوران ترکی نے تحقیقات کرنے والا اپنا بحری جہاز دوبارہ اس علاقے میں روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو انقرہ اور ایتھنز کے درمیان تنازع کا محور ہے، اور اس علاقے میں توانائی کے وسائل کی تلاش کے حقوق کے بارے میں دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ترکی کے اس فیصلے کی یونان کی جانب سے مذمت کی گئی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ یہ اقدام علاقائی امن اور سلامتی کے لیے براہ راست دھمکی اور ایک تھریٹ ہے۔ ترکی کے وزیر دفاع خلوصی اکار نے کہا ہے کہ ان کے ملک کی بحریہ اس بحری جہاز کو ضروری تحفظ فراہم کرے گی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اوروچ رئیس نامی یہ بحری جہاز اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق اس علاقے میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے گا۔ تاجکستان کے انتخابات کی سینٹرل کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے صدر امام علی رحمان 5ویں مدت کے لیے بھی ملک کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں متوقع صدارتی استحقاق کے بارے میں رائے عامہ کے منفی نتائج کا سلسلہ جاری ہے اور اس فضا میں وائٹ ہاؤس نے اس کے تجویز کردہ اقتصادی حوصلہ افزائی کے منصوبے کو بچانے کی ایک کوشش کی ہے۔ ملک کی ڈیموکریٹک اور ریپبلکن دونوں پارٹیوں کی جانب سے اس منصوبے کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ ایک نئی امپروومنٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اپنے حریف ڈیموکریٹک پارٹی کے جو بائیڈن کے ساتھ ریسلنگ کرنا چاہتے ہیں اور وہ فلوریڈا ریاست کے ایک بڑے انتخابی جلسے میں شرکت کے لیے تیار ہیں۔ سویڈن کی سائنسی رائل اکیڈمی نے اعلان کیا ہے کہ 2 امریکیوں پال میلگرام اور رابرٹ ریکسن کو اس سال اکانومی یعنی اقتصادیات کا نوبل پرائز دیا جا رہا ہے۔ انہیں یہ انعام اوپن آکشن یعنی کھلی نیلامی کو فروغ دینے کے کام کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قابل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے صومالیہ کے صدر سے تعزیت اور اسپین کے بادشاہ کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ قطر اپنی فعال سیاسی اور انسانی سفارتی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد 1,25,000 سے زیادہ ہو گئی ہے اور کاراباخ میں فائر بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں اور اسے مستحکم کرنے کے لیے روس اور ترکی کوششیں کر رہے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ تعالی۔